حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چند ہم قبیلہ عورتوں کے ساتھ مکہ وارد ہوئی۔ وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اس قسط میں ہم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی و سب دلچسپ واقعات بیان کیے جائیں گے۔ ابن اسحاق جائم بن ابن جائم کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ انہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بتایا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب قبیلہ بنو سعد جو کہ بنو حزان اس بڑی قبیلے کا ایک ذیلی قبیلہ تھا جس سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا، میں کسی سال مکہ میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر پہنچی تھی تو بنو سعد کی عورتیں ان بچوں کو اجرت پر دودھ پلانے کے لیے مکہ کی طرف لپکنے لگی۔ پھر ایک سال ایسا ہی ہوا کہ مکہ کے معزز اور شریف خاندان میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر ملی تو بنو سعد کی 10 عورتیں جن میں بھی شامل تھی اپنے شوہر حارث بن عبدالعزیٰ اور اپنے ایک شعیر خواہ بچے کے ساتھ مکہ کی طرف چلی۔ یہ قات سالی کے دن تھے اور قات نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنے ایک سفید گدھے پر سوار تھی، ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی لیکن واللہ اس سے ایک قطرہ دودھ بھی نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلبلاتا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکے تھے، نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزور اور دبلے پن کی سبب اتنی سست رفتار نکلے کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئی۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی تھی، کیونکہ ہم بچے کی والدوں سے داد اور پیشگی کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے تھے کہ یہ یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھی سب کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، مجھے صرف کوئی نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو مجھے خالی ہاتھ جانا اچھا نہ لگا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے سارے سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں، میں جا کر اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، ممکن ہے کہ اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ یہ فیصلہ کر کے جہاں میری ساتھی عورتوں نے اس رات بھر کے لیے پڑاؤ ڈالا تھا میں بھی رات گزارنے کے لیے وہی ان کے ساتھ پڑ گئی۔ وہ ساری رات میری آنکھوں میں کھٹکی گئی کیونکہ نہ تو میرے پاس میرے شوہر کے کھانے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی میری گدھی اور اونٹنی کے لیے چارہ تھا۔ میرا شیرخواہ بچہ عبداللہ ساری رات میرے پستان چوستا رہا، لیکن چونکہ میں خود اس رات فاقے سے تھی تو میری چھاتی سے دودھ کہاں سے اترتا۔ خیر وہ رات تو میں نے جیسے تیسے جاگ کر کاٹ لی اور صبح ہوتے ہی وہ یتیم بچہ لینے کے لیے چل دیا۔ یہ بھی خیال تھا کہ اس بچے کی ماں سے اتنا تو پیشگی مل ہی جائے گا کہ جس سے میں اپنے شوہر اور کھانے پینے کی اور کوئی چیزیں اور اپنی گدھی اور اونٹنی کے لیے چارہ لے سکوں۔ جب میں اس بچے کو لینے کے لیے اس کی ماں کے پاس پہنچ تو وہ مجھ سے بڑی خندہ پیشانی سے پیش آئی۔ اپنا بچہ مجھے دیتے ہوئے اس کے دودھ پلانے کی جو رقم مجھے دی وہ بھی میری توقع سے زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ بچہ جس میں یتیم سمجھ کر مجبور لینے آئی تھی اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت بچہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ جب ہم کو میری گود سے آیا اور پھر میرے سینے سے لگا تو مجھے اتنا سکون ملا جس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اپنے آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سے سینوں سے دودھ کے ساتھ اس پر امٹ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے وہ شکم سیر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم نے اپنے بچے کے ساتھ سوئے نہیں سکتے تھے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دویا کہ ہم دونوں نے نہایت اسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزری۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا حلیمہ اللہ کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں نے اپنی اسی خاصہ عالی گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہاں گدھی اللہ کی قسم پورے قافلوں کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کے ساتھ نہ پکڑ سکا، یہاں تک کہ میری سینیاں مجھ سے کہنے لگی او ابو زیبا کی بیٹی ارے یہ کیا ہے؟ اگر تیری وہی گدھی ہے تو جس پر تو نے سوار ہو کر آئی تھی، لیکن اب اتنی تیز رفتار کیسے؟ کوئی کہتی اس کا یقین کوئی خاص معاملہ ہے اس کے ساتھ۔